اس کے بعد میں صدارتی خطاب کے لیے استاد محترم فضیلت الشیخ جناب عبد المتین صاحب سلفی حفظہ اللہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ شیخ تشریف لائیں اور ہم تمام سامعین کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے مستفید فرمائیں۔ فضیلت الشیخ جناب عبد المتین مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ بہت ہی عزیز علماء کرام، اس اجلاس میں شرکت کرنے والے بزرگوں، بھائیوں، نونہالوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، جس کی توفیق سے، جس کی مدد سے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس مقامی جمعیت اہل حدیث لوہتا کے ذمہ داران نے منعقد کیا۔ میں اس جمعیت کے جملہ ذمہ داران اور خاص طور سے اس کے عالی ہمت ناظم مولانا محمد غفران رحمانی سلمہ اللہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر انہیں اپنی خصوصی مدد اور توفیق سے نوازے، ہر قسم کے شر سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اسلامی بھائیوں، آج کا یہ اجلاس اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ جنسا کا یہ علاقہ ایک مدت تک
جمعیت اور جمعیت کے ذمہ داران سے کسی نہ کسی وجہ سے کٹا رہا، لیکن مقامی جمعیت کے ذمہ داران نے اور اس علاقے کے بعض احباب نے پہل کی، کوشش کی، اور الحمدللہ شہر کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے حضرات اور افراد، ان کی آمد اس اجلاس سے ان کی دلچسپی یہ بتلاتی ہے کہ یہ علاقہ شہر کے دوسرے علاقوں کی طرح سے ان کے دلوں میں ہے۔ علاقہ کے افراد اور خصوصاً جماعتی افراد سے وہ محبت رکھتے ہیں، لگاؤ رکھتے ہیں، اور ان کے دکھ اور درد کو وہ محسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دعوت و تبلیغ اللہ کے دین کی باتوں کو پہنچانا یہ ایک پیغمبرانہ مشن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بابرکت عمل کو اس امت کی شان اور اس امت کا امتیاز قرار دیا۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ امت محمدیہ مخاطب ہے، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے برپا کیے گئے، لوگوں کے درمیان تمہیں بھیجا گیا تاکہ تم انہیں بھلائی کا حکم دو، اچھائی کا حکم دو، برائی سے اور شر سے انہیں روکو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو اللہ نے فرمایا هو الذي بعث في الأميين رسولا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ رسول کی بعثت کا مقصد، رسول کو رسول بنا کر بھیجنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ وہ ذات جس نے امیوں میں ان میں سے ہی ایک پیغمبر بھیجا، پیغمبر کا کام یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں پر اللہ کی آیتوں کو پڑھتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جو برائیاں ہیں، عقیدہ کی برائیاں، اخلاقی برائیاں، اعمال کی برائیاں، ان برائیوں سے ان کو پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، جسے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ کی کتاب کی تعلیم دینا، اللہ کے رسول کے سنت کی تعلیم دینا، برائیوں سے لوگوں کو دور کرنا، ان کے نفس کا تزکیہ فرمانا،
تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، آپ کی شان اور آپ کا امتیاز اور آپ کی بعثت کا مقصد اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ اس امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جس مشن کو لے کر، جس دعوت کو لے کر، جس کام کو لے کر انبیاء بھیجے گئے، جب اس امت کے علماء کو انبیاء کے علم کا وارث بنایا گیا، جب اس امت کے علماء کو انبیاء کے علم کا وارث بنایا گیا، تو اسی طرح اس امت کے علماء کو ان کے مشن کا بھی وارث بنایا گیا کہ جو انبیاء کا کام تھا، جو انبیاء کا مشن تھا، اب وہ کام اور وہ مشن اور وہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ کو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، آپ کو لوگوں کے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، آپ کو لوگوں کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی تعلیم دینی ہے۔ تو یہ جو دعوتی پروگرام ہوتا ہے اسی مشن کا حصہ ہے، اسی ذمہ داری کو ادا کرنے کی ایک ادنا کوشش ہے، ایک ادنا کوشش ہے۔ اور الحمدللہ علماء کرام کے ساتھ ساتھ آپ کی موجودگی، آپ کی دلچسپی، آپ کی حاضری یہ بتلاتی ہے کہ آپ کے دلوں میں دین کی محبت ہے، دین کے جاننے کی محبت ہے، دین کے سیکھنے کی محبت ہے، دین پر چلنے اور دین پر عمل کرنے کی رغبت اور خواہش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو اس کے لیے مزید توفیق طلب کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، چونکہ صدارت کا عمل اور صدارت کی ذمہ داری میرے عزیز مولانا محمد غفران رحمانی حفظہ اللہ نے میرے سر ڈال دی، اس ذمہ داری کے تعلق سے اور اس اجلاس کے تعلق سے جو تمہیدی باتیں تھیں وہ باتیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھیں، لیکن آج کے اس پروگرام میں ایک بات جس کو میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، جس کو میں بہت اہم سمجھتا ہوں، ملت کے تناظر میں، ملک کے تناظر میں، وہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا، دین کی نعمت، مال کی نعمت، گھر بار کی نعمت، صحت و عافیت کی نعمت، ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی نعمت سے اللہ نے ہمیں اور نوازا ہے، اور وہ نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ یہ اولاد کی نعمت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر اور اس نعمت کی اہمیت آپ ان سے پوچھیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، جن کو اللہ نے یہ نعمت نہیں دی، جو اس نعمت سے محروم کیے گئے، گویا ان کی زندگی میں خوشی نہیں ہے، ان کی زندگی سونی ہے، ان کی زندگی میں وہ روشنی نہیں ہے، وہ شگفتگی نہیں ہے، وہ چہچہاہٹ نہیں ہے، جو خوشی اور جو شگفتگی ان کی زندگی میں ہے جو اولاد کی نعمت سے نوازے گئے۔ یہ اولاد اس دنیا میں والدین کا سہارا ہے، یہ اولاد اس دنیا میں والدین کا دست و بازو ہے، یہ اولاد اس دنیا میں
والدین کی عزت اور ان کی نیک نامی کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح یہ اولاد کل قیامت کے دن بھی والدین کے لیے بہت قیمتی نعمت ثابت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، جب ایک انسان اور ایک مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب وہ اس دنیا میں نہیں رہا تو اب وہ عمل کیا کرے گا اور کیسے کرے گا۔ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن اس دنیا میں کیے گئے اس کے بعد اعمال ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، اور ان اعمال میں او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، درجات کے بلندی کی دعائیں کرتی ہے، عذاب سے حفاظت کی دعائیں کرتی ہے، اللہ کی رحمت کی دعائیں کرتی ہے۔ تو اولاد دنیا میں بھی والدین کو کام آنے والی چیز ہے، اور آخرت میں بھی اولاد والدین کے کام آئے گی۔ جنت میں ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اونچے مرتبہ اور مقام سے نوازتا ہے، اس کو تعجب ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یا رب مجھے یہ درجہ کیوں دیا گیا؟ میرے اعمال ایسے تو نہیں تھے، میں نے دنیا کے اندر اتنی نیکیاں تو نہیں کی کہ مجھے اتنا اونچا مقام اور مرتبہ دیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، باستغفار ولدک لک، تمہاری موت کے بعد تمہاری اولاد تمہارے لیے جو استغفار کر رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے، یہ اسی کا فیض ہے، یہ اسی کا صلہ ہے، یہ اسی کا بدلہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اولاد جب والدین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کے تئیں ہم پر ذمہ داری بھی بڑی ڈالی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے اہل ایمان، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے۔ صحابہ کرام سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے علموہم وادبوہم، مطلب یہ ہے کہ ان کو تعلیم دو اور ان کی تربیت کا انتظام کرو، دین کی تعلیم دینا، دنیا کی تعلیم دینا، دین کے احکام سکھلانا، اچھی تربیت کرنا، نیک تربیت کرنا، یہی چیز، یہی بات، یہی عمل ان کے اور اللہ کے عذاب کے درمیان حائل بنے گا، جہنم سے روکنے والا بنے گا، اللہ کی رضا کی طرف، اللہ کی خوشنودی کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف لے جانے والا عمل بنے گا، جب ہم ان کو دین کی تعلیم دیں گے، جب ہم ان کی اچھی تربیت کریں گے۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، مشہور حدیث کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو لوگ اس کے ماتحت تھے، جو بچے اس کے زیر نگرانی میں تھے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے تئیں اس پر جو ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو اس نے ادا کیا یا ادا نہیں کیا۔ ایک دوسری حدیث کے الفاظ حتی یسأل عن اہل بیتی خاصہ، یہاں تک کہ خاص طور سے
اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ذمہ داری ہم پر ہمارے رب نے عائد کی ہے، یہ ذمہ داری ہم پر ہمارے رب نے عائد کی ہے، اور یہ اس ذمہ داری کے بارے میں ہم سے ہمارا رب ہی سوال کرے گا۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ اس سوال کے جواب کی تیاری ہم نے کیا کی۔ آج ہم اپنے اولاد کی فکر کرتے ہیں، ان کے کھانے کی فکر کرتے ہیں، ان کے پہننے کی فکر کرتے ہیں، ان کے دوا علاج کی فکر کرتے ہیں۔ بڑے ہوتے ہیں تو دنیا کے کام کاج کو سکھلانا، ہنر کو سکھلانا، کاروبار کو سکھلانا، لین دین کو سکھلانا، ہم اس کی فکر کرتے ہیں۔ لیکن جو چیز اس سے زیادہ ضروری ہے، جو بات اس سے زیادہ ضروری ہے، دین کو سکھلانا، دین کے احکام کو سکھلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، رسول سے محبت، اس کے دین سے محبت، کیا ہم نے اپنے اولاد کو یہ سکھلایا؟ آئیے اللہ کی کتاب کی طرف، آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دیکھیں۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کی آیات کو، آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو، آپ پڑھیں انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو، تو اندازہ لگے گا کہ ہمیں اولاد کو پہلے کس بات کی تعلیم دینی ہے۔ لقمان حکیم، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کو نقل کیا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے شرک مت کرنا، شرک مت کرنا۔ سب سے پہلے توحید، سب سے پہلے توحید کی تعلیم، اس لیے کہ نجات کا انحصار اسی توحید پر ہے۔ جس کی توحید سلامت، اس کا دین سلامت، جس کا دین سلامت، اللہ کی رحمت سے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ جس کا دین سلامت، اس کے لیے اللہ کی رحمت سے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن دین کس کا سلامت؟ اسی کا سلامت جس کی توحید سلامت۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور یہی لقمان حکیم آگے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ بچوں کے دلوں میں اللہ کی نگرانی کا احساس، اللہ کی نگرانی کا احساس۔ ہم کہیں بھی ہیں اپنے رب کے علم سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں، لوگوں کے درمیان ہیں یا تنہائی میں ہیں، دن کا اجالا ہے یا رات کا اندھیرا ہے۔ جو لطیف و خبیر ہے، باریک سے باریک چیزوں کو دیکھنے والا اور چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کی خبر رکھنے والا، ہم اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراقبت کا یہ احساس بچوں کے دلوں میں روشن ہو جائے گا، تو جس طرح سے ان کی جلوت جگمگاتی ہے، اسی طرح سے ان کی خلوت بھی جگمگائے گی۔ جلوت اور خلوت کے درمیان فرق نہیں رہے گا کہ لوگوں کے درمیان تو ہم بہت نیک ہیں، متقی ہیں، پارسا ہیں، لیکن ہماری خلوت کا حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم دل سے اپنے رب کو یاد رکھیں گے۔ رب کو یاد رکھنا، رب کا ذکر کرنا، رب کے علم کا احساس دلوں میں تازہ رہنا، یہ چیز ہمیں بہت ساری برائیوں سے روک دے گی۔ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔
بیٹا اگر رائی کے دانہ کے برابر کوئی چیز ہو، فتکم فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض، کسی چٹان کے اندر ہو، آسمان یا زمین کے کنارے ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ اسے لے کر آئے گا۔ اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم بچوں کو یہ بتلائیں، بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، نماز سے محبت ان کے دلوں میں پیدا کریں۔ بچوں کو ساتھ مسجد لے کر آئیں، مسجد لے کر آئیں تو مسجد کے آداب بتلائیں، نماز کے احکام بتلائیں، مسجد کا احترام بتلائیں، وضو کا طریقہ بتلائیں، توحید کا درس، نماز کا درس، اللہ کی مراقبت، دین کے احکام، دین کے اخلاق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بیٹا کھانا کھانے بیٹھے ہو نا، بسم اللہ پڑھو۔ کیا آج ہمیں یہ توفیق ہوتی ہے؟ پہلے تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں، پہلے تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں۔ اللہ کی نعمت ہمارے سامنے ہوتی ہے، اللہ کی نعمت ہم اپنے ان انگلیوں سے نوالا کی شکل میں اٹھا کر اپنے منہ تک لاتے ہیں۔ اس نعمت کے دینے والے کو اس موقع پر ہم یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں۔ جب ہم خود اللہ کے ذکر کی نعمت سے محروم ہیں تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیسے اس بات کی تعلیم دیں گے؟ یا غلام سم اللہ، بیٹا پہلے بسم اللہ پڑھو، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، وکل مما یلیک، پہلے جو آگے کھانا ہے اس کو کھاؤ۔ یہ آداب ہمیں اپنے اولاد کو سکھلانے ہیں، شریعت کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ ہم نہیں سکھلائیں گے تو کل اللہ کے پاس جا کر ہم کیا جواب دیں گے؟ کیسے ہم اولاد کی اچھی تربیت کریں گے؟ کیسے ہم اولاد کی نیک تربیت کریں گے؟ اور اولاد کی نیکی کے لیے، اولاد کی اچھی تربیت کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، اپنے عمل کا جائزہ لینا ہوگا، اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ روشنی یا چراغ سے جلتا ہے، چراغ سے جلتا ہے۔ پہلے ہم اپنے عمل کو شریعت کے نور سے منور تو کریں۔ ہم اپنے عمل سے غافل ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، چاہتے ہیں بچہ سچ بولے، ہم لوگوں کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، چاہتے ہیں بچہ دھوکہ نہ دے، ہم لوگوں کے ساتھ بد کلامی کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ بچے کی زبان اچھی ہو۔ کیسے اچھی ہوگی؟ کیسے اچھی ہوگی؟ پہلے ہم اپنی اصلاح کریں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ والدین کی نیکی بچوں کے کام آتی ہے، والدین کی نیکی بچوں کے کام آتی ہے۔ والدین نیک تھے، بچوں کا خزانہ دیوار کے نیچے دفن تھا، اللہ کی جانب سے اس دیوار کی حفاظت کا انتظام کیا گیا۔ کس کی نیکی؟ والدین کی نیکی۔ والدین نیک ہوں گے تو ان کی نیکی بچوں کے کام آئے گی۔ اللہ والدین کی نیکی کی برکت سے بچوں کی حفاظت کرے گا، ان کے عمل کی حفاظت کرے گا، ان کے اچھے کاموں کی توفیق، ان کو اچھے کاموں کی توفیق دے گا، ان کو نیک کاموں کی توفیق دے گا، ان کو مختلف قسم کے شر سے بچائے گا۔
پہلے ہم اپنی اصلاح کریں، پہلے ہم اپنے آپ کو بدلیں، پہلے ہم اپنے آپ کو شریعت کے احکام کا پابند بنائیں، اور ساتھ ساتھ ہم اولاد کی نیکی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ قرآن کریم میں کتنی ایسی دعائیں ہیں اولاد کے تئیں والدین کو سکھلائی گئیں کہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کیجئے۔ رب جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشہور دعا، اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اور اس سے پہلے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنانا، بت پرستی سے بچانا، نماز کا پابند بنانا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، اے اللہ تو میرے لیے میری اولاد کو صالح اور نیک بنا دے۔ یہ دعائیں والدین کو سکھلائی جا رہی ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے لیے بھی کہ اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو غیر آباد علاقے میں چھوڑ دیا تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ دنیا کے لیے دعا، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں پھلوں کی روزی دے۔ تو اولاد کے تئیں ہم پر جو ذمہ داریاں ہیں، ہم ان ذمہ داریوں کو سمجھیں، اولاد کی تعلیم سے غافل نہ ہوں، اولاد کی تربیت سے غافل نہ ہوں۔ یہ دینی تقاضا بھی ہے، یہ دینی ذمہ داری بھی ہے، اور دنیاوی ذمہ داری بھی ہے۔ آج کے اس ماحول میں آپ دیکھیں تعلیم کی کتنی اہمیت ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک اچھی زندگی کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے، عزت والی زندگی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ آپ 3 وقت کے بجائے 2 وقت کھانا کھائیں، لیکن اولاد کو تعلیم دیں۔ 3 جوڑا پہننے کے بجائے 2 جوڑا کپڑا پہنیں، لیکن اولاد کو تعلیم دیں، اس لیے کہ تعلیم کے بغیر ان کو اچھا مستقبل نہیں مل سکتا۔ تعلیم کے بغیر اس دنیا میں ان کو اچھی زندگی اور عزت والی زندگی نہیں مل سکتی۔ آپ دنیا کا تماشا دیکھ رہے ہیں، دنیا کی ضرورتوں کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اولاد کو تعلیم نہیں دیں گے تو کل کے دن آپ کی اولاد کس طرح سے عزت کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارے گی، کیسے یہ دوسری قوم کے شانہ بشانہ چلے گی، کیسے یہ اپنی ضرورتوں کو عزت کے ساتھ پوری کر سکے گی۔ آپ اس بات کو خوب سمجھتے ہیں۔ جب آپ سمجھتے ہیں تو صرف سمجھنے سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے، اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے، اس کے لیے بڑا فیصلہ لینے کی ضرورت ہے، اس کے لیے قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ بچوں کا روشن مستقبل چاہیے تو پھر بچوں کی تعلیم کا انتظام کیجیے اور بچوں کی تربیت کا انتظام کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا کرے۔ جو بھی شرعی ذمہ داریاں ہم پر عائد ہیں، بار الہ ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کو
ہمارے لیے آسان بنا دے۔ بار الہ تو ہمیں اپنی خاص نصرت سے اور خاص توفیق سے نواز، جب تک زندہ رکھ اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔